موضوع الدرس فيه آلاء الله ونعمه على عباده سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حور مقصورات في الخيام. قال: خيام اللؤلؤ. وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من ذهب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الرحمن کی ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. حور مقصورات فی الخیام، اللہ تبارک و تعالی مومن کو حور عطا فرمائیں گے جو خیموں میں بند رہنے والی. حور کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کی سپیدی سپید ہو اور سیاہی سیاہ ہو، اور خیمے جو ہیں وہ دنیا کے خیموں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ خیام اللؤلؤ، وہ موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا. مفسر فرماتی ہیں: وفی الجنت خیمۃ واحدۃ من لؤلؤۃ واحدہ، ایک ہی موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا خیمہ بنا ہوگا، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا 4 فراسخ فی 4 فراسخ، یعنی 4 میل، میٹر نہیں، فراسخ میل، اتنا بڑا وہ خیمہ ہوگا. علیہا 4000 مصراع من ذہب، اور اس پہ جو گیٹ نما بنے ہوں گے وہ سونے کے بنے ہوں گے. وقال عبداللہ بن وہب اخبرنا عمرو ان دراجا ابا السمح حدثه ان بالهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادنى اهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية والصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن وہب نے اس سند کے ساتھ ابی سعید سے روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادنا اہل الجنت منزلۃ، جو سب سے ادنا درجے کا مسلمان جنت میں جائے گا اس کے بھی اللہ تعالی نے 80,000 خادم، 80,000 اس کا خادم ہوگا. و72 زوجة، اللہ تبارک و تعالی اس کو 72 بیویاں عطا فرمائیں گے. وتنصب له قبة من لؤلؤ، اور اس کے لیے خیمے لگائے جائیں گے موتی، زبرجد اور یاقوت کے.
اور وہ خیمے اتنے بڑے ہوں گے جیسے جابیہ سے صنعاء کا فاصلہ ہے. ورواه الترمذی من حدیث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان قد تقدم مثله سواء الا انه زاد في وصف الاوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اور ساری چیزیں اسی طرح ہیں، لیکن پہلی جو صفتیں گزر چکی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفتوں میں یہ اضافہ فرمایا تھا کہ كأنهن الياقوت والمرجان. لیکن اس جنت کے اندر جو حوریں ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے. وقوله تعالى متكئين على رفرف خضر وأبكري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس. وقضى قال مجاهد وإكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم هي المحابس. وقال العلاء بن زيد الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ فرماتی ہیں کہ مومن قیامت میں رفرف پہ بیٹھے ہوں گے، اور رفرف ایسے ہوگی جیسے اس کے اوپر مچھردانی تان دی جاتی ہے چاہے اس کے اندر، یعنی وہ بند بیٹھے ہوں. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ الرفرف علی السریر، وہ رفرف جو ہے اس کے پلنگ کے اوپر ہوگی، کحیۃ المحابس المتدلہ، جیسے اس کے اوپر ایک گھر بنا دیا گیا ہو. وقال عاصم الجحدری متکئین علی رفرف خضر یعنی الوسائد. حضرت جحدری فرماتی ہیں کہ رفرف سے مراد یہ ہے کہ وہ سرانے جو ہوں گے جن پہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. وهو قول الحسن البصری فی روایت عنہ. وقال ابو داود الطیالسی عن شعبۃ عن نبی بشر عن سعید بن جبیر فی قوله تبارک و تعالی متکئین علی رفرف خضر. قال الرفرف ریاض الجنہ. وہ فرماتی ہیں کہ رفرف سے مراد یہ ہے وہ جنت کا ایک باغ ہوگا. وقوله تبارک و تعالی وابقری حسان. قال ابن عباس وقتادہ والضحاک والسدی. الابکری والزرابی یعنی ابکری کہتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت اور قیمتی کپڑا ہو. وقال سعید بن جبیر نے عتاق الزرابی یعنی جیادہا، یعنی جو اس سے جیاد یعنی اجود سے جو سب سے اچھا. وقال مجاہد الابکری الدیباج. وہ فرماتے ہیں ابکری بھی ریشم کی ایک قسم ہے. وسئل الحسن البصری عن قوله تعالی وابقری حسان. وقال یبسط اہل الجنۃ لا ابا لکم فاطلبوها. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سورۃ الرحمن میں جو آتا ہے وہ ابکری حسان، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے یہ مومنوں کا فراش ہوگا، بستر ہوگا، اور کوشش کرو جنت حاصل کرنے کی. وعن الحسن روایت انہا المرافق. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹیک لگانے کے سہارے جو ساتھ رہتے ہیں. وقال زید بن اسلم الابکری احمر و اصفر و اخضر. ابکری جو ہے وہ ایک کپڑا ہے قیمتی، سرخ بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے. وسئل العلاء بن زید عن الاکبری فقال البسط اسفل من ذلك. بساط جو ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. وقال ابو حضرت یعقوب بن مجاہد الابکری من ثیاب اہل الجنت لا یعرفه احد. انہوں نے فرمایا ابکری جو ہے جنت والوں کا لباس ہوگا، کوئی بھی نہیں جانتا وہ کیا چیز ہوگی. وقال ابو العالیۃ الابکری والتنافس المحملۃ الى الرقۃ. انہوں نے فرمایا کہ اس سے لباس میں لیکن وہ باریک. وقال الکبسی کل ثوب موشی عند العرب ابکری. وہ فرماتی ہیں کہ جس کپڑے پہ کام کیا ہوا ہو، پھول بوٹے بنے ہوں، اس سب کو ابکری کہتے ہیں.
وقال ابو عبادہ هو منسوب الى ارض يعمل بها الوشي، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ابقر جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہ کپڑوں پہ پھول بوٹے کا کام بنتا تھا۔ وقال الخليل بن احمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب ابکريا، اور مسدد فرماتے ہیں خلیل ابن احمد، وہ فرماتی ہیں کہ ہر قیمتی اور اعلیٰ چیز جو ہے چاہے وہ بندہ ہو یا کپڑا ہو اس کو ابکری کہا جاتا ہے۔ ومنه قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلم ارى ابکریا یفری فریہ، تو آپ نے حضرت عمر کو بھی فرمایا کہ وہ ابکری ہے، اتنی طاقت سے جو اس نے ڈول کھینچے ایسے میں نے نہیں دیکھا۔ وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة وإنه قد قال هناك، اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہر حال میں یہ بات ماننی ہوگی کہ پہلی جو جنتیں ہیں ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان دو جنتوں سے ارفع بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ پاک نے فرمایا متکئین علی فرش بطائن ومن استبرق فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اکتفاء بما مدح به البطائن بطریق الاولا والاحرى۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا متکئین علی فرش، مومن اپنے بستروں پہ ٹیک لگائے ہوں گے، اور ان بستروں کے لحاف جو ہیں ان کا اندر جو ہے وہ دیباج اور ریشم ہوگا، اوپر کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔ وتمام الخاتمة انه قال بعض الصفات المتقدمة هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ووصف اهلها بالاحسان وهو اعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبرائيل عليه السلام۔ اور اب المفسر فرماتی ہیں کہ ساری صفتوں کی انتہا اس پہ فرمائی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنون کی صفتیں بیان فرمائی احسان، اور احسان جو ہے وہ ایمان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جیسے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے لما سأل عن الاسلام ثم الایمان ثم الاحسان فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الاوليين على هاتين الاخيرتين، نسأل الله الكريم الوهاب ان يجعلنا من اهل الاوليين۔ تو سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ احسان کا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو ایک انسان کی صورت میں آئے اور دو زانو ہو کر سرکار دو جہاں کے دو آپ کے گھٹنوں مبارک سے ایسے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فوضع یدیہ علی رکبتیہ، تو اس کے بارے میں محدثین نے دو قول بیان کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے وہ حضور کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب وہ دو زانو ہو کے بیٹھا تو اپنے ہاتھ جو ہیں اس نے اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ تو یہ ادب کا کمال ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جائے۔ اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور پاک نے بیان فرمایا اسلام استسلام ہے، اور اس نے کہا حضور چلو اسلام تو سمجھ آئے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک نے ایمان کا بھی بیان فرما دیا۔ اب تیسرا سوال جو اس نے کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہو؟ تو یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، یعنی اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے
پھر اس کو مقام ایمان ملتا ہے، پھر وہ درجہ احسان پہ فائز ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا خدا کو دیکھ رہے۔ یاد رکھو کأنک یعنی گویا، ورنہ تو کوئی بندہ خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر آدمی خدا کے سامنے کھڑا ہو اور اس انداز میں کہ گویا وہ اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہے تو کیسا خشوع ہوگا، کیسا خضوع ہوگا، مجال ہے کہ اس سے کوئی حرکت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ مقام تو حاصل کرو کہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ جتنے محدثین، مفسرین، مجتہدین، فقہاء، اولیاء گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ معراج ہے مومن کا، اور نماز ایسی چیز ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، یہ بندے کو اپنے اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ نماز جو ہے عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، جیسے خیمہ ستون پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز ہے تو دین ہے ورنہ نہیں۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو بالکل یتوجہ الی اللہ بقلبہ وقالبہ، اپنے جسد، اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے عقل، ہر چیز اسی طرف ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے داڑھی کو نماز میں کھجایا، خارش ہوئی تو نماز میں کھجایا، حضور پاک کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا لو خش قلب ہو، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا، کبھی حرکت نہ کرتا۔ اور آج کل ہم جو نماز پڑھتے ہیں بس دعا کریں، فرض تو اتر جاتا ہے، اللہ قبول فرما لے، ورنہ ہمارا تو یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں اور رومال بنا رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہیں کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، کبھی چھوڑ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں جوال دیکھ کے کس نے فون کیا ہے بند کر، یہ پتہ نہیں کون سی نماز۔ یعنی آدمی محنت بھی کرے، وقت بھی نکالے، وضو بھی کرے، مسجد میں بھی آئے، پھر بھی صحیح معنی میں نماز ادا نہ کرے۔ قوموا للہ قانتین، قنوت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مکمل خشوع۔ تو احسان کا درجہ یہ ہے، اب یاد رکھو کہ یہ مقام آدمی کو باتوں سے نہیں ملتے، یہ مقام آدمی کو کتابوں سے نہیں ملتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اسی لیے پہلے علماء کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ طالب العلم پہلے علم پڑھتا تھا، تمام علوم سے جب فارغ ہو جاتا تھا دورہ حدیث مبارک پڑھ لیتا تھا اور اس کو مدرسے سے شہادہ مل جاتی تھی اور علم کی اعزاز کی پگڑی بنوا دیتے تھے کہ بھئی تم اب عالم ہو، تو اس کے بعد وہ کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرتے تھے، ان کی صحبت میں آ کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جتنے بھی اللہ توفیق دیتا وہاں رہتے، اور وہ بزرگ جو ہیں پھر ان کی تربیت کرتے، اور وہ تربیت جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی۔
اس کی نماز صحیح کرتے، اس کے حروف کی ادائیگی صحیح کرتے، اس کی نیت صحیح کرتے، اور اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو مانجھ دیتے، اور ہر وقت اپنی نگرانی میں اور اپنی زیر اثر اس کو رکھ کے ایک ایک قدم پر اس کی شیخ کی نظر ہوتی تھی کہ کوئی خلاف سنت تو نہیں قدم اٹھا رہا۔ اور جب تربیت کامل ہو جاتی تھی پھر ان کو کہتے تھے کہ ہاں بھائی اب جاؤ تم مدرسے میں کہیں بیٹھ کے پڑھاؤ بھی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی کرو اور دعوت بھی دو اور ان کی اصلاح کا کام بھی کرو، کیونکہ یہ چیزیں محنت کے بغیر نہیں آتی ہیں۔ اور جب آدمی محنت کرتا ہے، یاد رکھو، تو ایک تو ہماری یہ دو آنکھیں ہیں نا، ایک اللہ نے دل کے اندر بھی بصیرت رکھی ہے، تو جب رزق حلال ہوتا ہے، صدق مقال ہوتا ہے، اور ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر وہ دل جو ہے اس کے زنگ اتر جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، اب وہ اس کی بصر کے ساتھ بصارت بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ محنت سے ہوتی ہے چیز، اصل اتباع سنت ہے۔ یاد رکھو، اصل ولایت کیا ہے؟ اتباع سنت، کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلام ہو، کوئی قدم سنت کے بغیر نہ اٹھے۔ یہ محنت تو بعض اوقات جو ہندو ہیں، جوگی ہیں، وہ بھی ریاضت کر کے، محنت کر کے وہ بھی یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کافی پرانی بات ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ہوگی یا 70-80 سال کے، کہ ایک ہندو تھا وہ، لیکن وہ بڑا یعنی اپنے گیان دھیان میں بڑا پہنچا ہوا تھا۔ وہ دین پور شریف ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ رہتے تھے، اور جو الحمدللہ ولی من اولیاء اللہ بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، جنہوں نے کافی انگریز کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ اتنا بڑے ماشاءاللہ بزرگ تھے کہ جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت روٹی، یہ بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے تھے۔ تو ان کے پاس وہ آ گیا، وہ جوگی، وہ ہندو پنڈت جو بھی تھا، انہوں نے کہا جی میں لنگر میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ہمارا تو بھائی کسی سے جھگڑا نہیں، ہندو ہو سکھ ہو، یہ تو لنگر ہے۔ وہ رہ گیا اور جو لنگر میں ملتا کھا لیتا۔ 3 دن گزارنے کے بعد دیکھا کہ آج خلیفہ صاحب اکیلا بیٹھے ہیں، تو آگے اور کہنے لگا کہ حضرت میں اجازت لینے آیا ہوں، آپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے ٹھہرنے کی جگہ دی، مجھے کھانا دیا، تو اب میں جا رہا ہوں، اجازت لینے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ کوئی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا خلیفہ صاحب نہ پوچھو، میں اصل میں اسلام کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور کسی اللہ والے کی تلاش میں ہوں، اور میری بدقسمتی ہے یا حالات یہ ہیں کہ مجھے کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں۔ اس نے پھر شروع کیا، میں فلاں جگہ گیا، فلاں گیا، فلاں گیا۔ اس نے کہا جب میں مراقبہ کرتا ہوں اور اس بزرگ کے دل پہ نظر ڈالتا ہوں تو ان کے تو دل اپنے سیاہ ہیں، جن کے اپنے دل سیاہ ہوں گے وہ میری کیا ہدایت کریں؟ اس نے کہا حضرت میں جس بزرگ کے پاس گیا، میں نے مراقبہ کیا تو مجھے ان کے دل پہ جب میں نے اپنی توجہ مرکوز کی تو وہ تو سیاہ ہیں۔ تو جب دل سیاہ ہے ان کے تو میرے دل کی صفائی وہ کیسے کر دیں گے؟ پہلے اپنا دل تو صاف کریں۔
کیوں؟ حضور نے فرمایا نا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا، حتیٰ اس ودّ قلبہ، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کی علامت میں آپ کو بتا دوں یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی نمازی ہے، اس کی ایک نماز نہیں، جماعت چھوٹ جائے، وہ کہتا ہے یار میری جماعت، کوئی اور بندہ ہے بھائی، کوئی اور بندہ ہے یار جماعت کر لے، میری جماعت چلی گئی۔ نماز قضا ہو جائے، حالانکہ سو گیا، اس کو پتا ہے کہ اگر آدمی سو گیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، لیکن رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میں رات سوتا رہا اور میری نماز چلی گئی، چین نہیں آتا اس کو۔ اور دوسرے ان بندوں پہ نظر ڈالو کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، وہ سگریٹ پی رہے ہیں، اور تھوڑا سا اگر پکڑنے والوں کا ڈر ہے تو شٹر گرا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں یا کہیں کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ 5 نمازیں گزر گئیں، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں لوں گی، تو سمجھ لو کہ دل سیاہ ہو چکا۔ اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا کہ میری نمازیں چلی گئی، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بلد اللہ الامین میں رہتا ہوں، میں مکہ پاک میں رہتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، کوئی اگر کبھی آ بھی گیا پڑھنے کے لیے تو بس ٹکرے ماری اور بھاگ گیا، اور ساری رات فلم پہ بیٹھے رہیں گے، مجالے کے پلک جھپک جائے۔ سمجھ لو کہ دل سیاہ ہو۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ دلوں کو صاف کیسے کرنا ہے؟ دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح کہتا ہے، تحمید کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تحلیل کہتا ہے، تو اب شیطان بھاگتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے شیطان آگے دل پہ ڈیرا لگا لیتا ہے۔ اب ایک آدمی، یعنی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لو، ایک آدمی نے کبھی سگریٹ نہ پی ہو نا، اس کو سگریٹ دے دو، اس کو اسی وقت ٹھسا لگ جائے گا، وہ یار چھوڑی کیا پلا دیا مجھے، اچھا جو روز پیتا ہے اس کو کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے کہ وہ دل سیاہ ہو گیا کہ احساس سے گناہ مر گیا ہے، گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ شراب میں ہیں جناب، اس میں ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ان کی راتیں جو ہیں بس شام ہوئی شراب پیا اور اس کے بعد گناہوں میں زندگی گزر گئی، صبح 11 بجے تک پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی فقیر کے دل پر بھی نظر کرو۔ خود نے کہا حضرت میں نے کیا ہے، میں بتاتا تو نہیں ہوں لیکن میں کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا حضور یہ ہے کہ یہ تو میں بات مانتا ہوں کہ آج تک جتنے میں بزرگوں کے پاس گیا ان سب سے آپ کا دل بہتر ہے، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے سیاہ، پورا صاف نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کو یہ مقام کیسے ملا کہ دل دیکھ لیتے ہو؟ ہمیں تو بندے کے ظاہری عمل کا بھی پتہ نہیں لگتا، تم دلوں کو بھی جھانک لیتے ہو، اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا حضرت بس اپنے نفس کی مخالفت سے پہنچا ہوں کہ جو نفس نے مانگا میں نے نہیں دیا۔ نفس نے خواہش کی کہ آج رات پوری سونا ہے، میں نے کہا بالکل نہیں سونا۔ میں نے کہا چلو چیختے رہو، میں بھی بیٹھا ہوں نہیں سونا۔ نفس نے کہا یار آج تو دل کرتا ہے کوئی بچے قسم کا بہترین کھانا کھائیں، میں نے کہا میں تمہیں آج بھوکا مروں گا، فکر نہ کرو۔
نفس نے خواہش ظاہر کی کہ یار یہ دودھ بڑا اچھا بک رہا ہے، ہم بھی ایک لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، دودھ کیا، تو میں پانی بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں نے جب نفس کی مخالفت کی ہے، نفس کو کچل ڈالا ہے، تو اللہ نے یہ میری آنکھیں کھول دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بات سنو، سیدھی بات بتانا، اس وقت تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام لانا چاہتے ہو؟ کیا کہتا ہے نفس تمہارا؟ خود نے کہا جی نفس کہتا ہے بالکل، نہ بیعت ہونا ہے اس مولوی کے، نہ اسلام لانا ہے۔ تو میں نے کہا پھر نفس کی مخالفت کرو بدبخت۔ کیوں؟ اگر نفس کی مخالفت نہیں کرو گے ساری بزرگی تیری چھن جائے گی۔ اب تیرا نفس کہتا ہے اسلام نہ لاؤ، تیرا نفس کہتا ہے اس بزرگ کی بیعت نہ کرو، تو نفس کی مخالفت کرو۔ خود نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں نفس کو نہیں مانتا۔ تو کلمہ پڑھ لیا، پھر حضرت کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو گیا۔ اب حضرت مسکرائے اور فرمایا اچھا ابھی دیکھو اب تو بھائی بن گئے، مسلمان ہو گئے ہم، اب ذرا مراقبہ کرو میرے دل کی کیفیت دیکھو۔ اس نے پھر مراقبہ کرنا، اس نے کہا حضرت کمال ہے، آج تو آپ کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، کوئی داغ شاغ نہیں۔ انہوں نے فرمایا بدبخت وہ داغ تیرے کفر کا تھا، تمہیں لوگوں کے دل میں جو نظر آتا تھا سیاہی تیرے کفر کی تھی، تو جب شیشے کے سامنے سیاہی ٹکڑا رکھو گے تو آگے سیاہ نظر آئے گا۔ وہ تو بدبخت تیری سیاہی تھی، اب تیرے اندر کی سیاہی ختم ہو گئی ہے تو ان کا دل بھی صاف ہو گیا۔ یہ تو تیرے کفر کا سواد تھا۔ انہوں نے کہا میں تو زندگی بھر روتا رہا، آج مسئلہ حل ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بزرگ بھی بیچارے ٹھیک تھے، میں ان سب کو خراب سمجھتا رہا۔ اصل خرابی تو میرے اندر تھی نا، کہ جو میرے اندر ہوگا شیشہ وہی دکھلائے گا نا، ایک اصولی بات ہے۔ اب شیشے کے سامنے اگر آپ یہ اینک رکھیں گے تو اس کو سفید تو نہیں دکھلائے گا۔ شیشے کے اندر آپ سامنے کھڑے ہوں گے، اگر آپ کا چہرہ صاف ہے صاف دکھلائے گا، اور صاف نہیں ہے تو وہ دکھلائے گا۔ تو دل جو ہے یہ بھی تو ایک شیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں مثنوی روم جو ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، تو کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا بڑا علم تھا، کتنا بڑا فضل تھا کہ اس کی کتابوں کو باقاعدہ درسی طور پہ پڑھایا جاتا ہے مثنوی کو، ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کہتے ہیں مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریزی کی غلامی نہ کرے گا، یعنی جب کسی بزرگ کے دروازے پہ جائے گا تب یہ چیزیں حاصل ہوں۔ لیکن یاد رکھو بزرگ وہ ہوگا جو متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو۔ اگر وہ حضور کی سنت کا متبع نہیں ہے تو ہمیں دریا پہ چل کے دکھا دے، انگاروں پہ چل کے دکھا دے، ہواؤں میں اڑ کے دکھا دے، سمجھ لو شیطان ہے یا دجال ہے، وہ ولی اللہ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ماہر نجوم ہوتے ہیں، علم جفر کے ماہر ہوتے ہیں، علم اعداد کے ماہر ہوتے ہیں، پامسٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا مودودی کتنا بڑا آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا ان کا ایک مقام تھا، اب بھی ہے۔ ٹھیک ہے کسی کا اختلاف ہو الگ بات ہے، اختلاف تو ہوتے ہیں۔ تو وہ لاہور میں ایک بہت بڑا مشہور پامسٹ ہوتا تھا، ایم اسلم یا ایسے کوئی نام تھا، اللہ عالم۔ اس نے بڑی مشقت سے اور بڑے طریقے سے مولوی صاحب کو گھیرا کہ مولوی ہاتھ دکھائے۔ مولوی کیسے ہاتھ دکھائے؟ بھائی ہم ان چیزوں کے قائل ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، ہاتھ دکھانے کا کیا مانا؟ بہرحال اس نے کسی طرح راضی کر لی۔ اب جو ہاتھ دیکھا تو اس نے تو مودودی صاحب کی زندگی کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا، وہ باتیں بھی رکھ دی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ مودودی صاحب نے اخبار میں باقاعدہ کہا تھا کہ کسی اچھے پامسٹ کو
ہاتھ دکھانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو اوریاں کر دے، اس لیے ان کو ہاتھ نہ دکھایا کرو۔ تو ہم تو ان کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن یہ علم تو ہے ہی نا بھائی۔ اب دیکھو نا، ناچنا علم تو ہے نا، تمہیں آتا ہے تم ناچ سکتے ہو، پہلے سیکھنا پڑے گا نا، علم تو ہے نا۔ یہ کون سا ناچ ہے، یہ کون سا ڈانس ہے، یہ کتھک ہے، یہ پاپ ہے، یہ ڈسکو ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ ہم تو سب پڑھتے ہیں نا، کوئی ٹکر جائے ڈانس والا تو جواب کیسے دیں گے؟ یہ کون سا سر ہے، یہ کون سی راگنی ہے، اور اس راگ کا کون سا وقت ہے، بھیروی کا کون سا وقت ہے؟ تو یہ علم تو ہے نا، لیکن شیطانی علم ہے، یاد رکھو۔ علم ہے لیکن شیطانی علم، موسیقی ہے، گانا ہے، علم تو ہے لیکن شیطانی علم۔ یہ جو کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، وہ شاید کافروں کی ہوگی۔ مومن کی روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ اسی طرح علم جفر علم تو ہے، نجوم علم تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم جو تھی وہ اسی نجوم پرستی میں، کوکب پرستی میں تو پڑی ہوئی تھی۔ وہ سورج کے پجاری ہیں، آج بھی سورج کے پجاری ہیں، آج بھی ستاروں کے پجاری ہیں، آج بھی وہ لوگ ہیں، باقاعدہ اخباروں میں دیکھو صفحہ چھپتا ہے کہ تمہارا ستارہ کون سا ہے، اور آج برج اقرب ہے، سرطان ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، کون سا ہے، دلو ہے، کون سا ہے۔ تو علم تو ہے نا، لیکن یہ علوم شیطانی ہیں۔ اللہ تعالی ان سے انبیاء کو اور انبیاء کے ورثاء علماء کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا، ورنہ علم تو ہے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے سرکار دو عالم نے فرما دیا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ، کوئی آدمی اگر اس کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، عراف کے پاس گیا اور اس نے جو حالات بتائے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا اس قرآن کا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ غیب کوئی نہیں جانتا، بس ٹھیک ہے، نہیں جانتا، ان کے اندازے ہیں، کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط ہو گئے، لیکن علم تو ہے نا۔ تو یاد رکھیں، درجہ احسان کے لیے پھر میرا بھائی صرف زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، پھر چکی پیسنی پڑتی ہے، پھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر نمازیں، تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر کی ضربوں سے دل کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر غیر سے تعلق توڑنا پڑتا ہے اور ایک سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر سارے جہان سے نا امیدی اور ایک اللہ سے امید، سارے جہان سے بے توجہی اور ایک اللہ کی طرف توجہ، پھر وہ مقام احسان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو جب وہ مقام نصیب ہو گیا، اللہ نے فرمایا پھر بدلہ یہ ہے کہ میں بھی تو احسان کروں گا، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب فرماتے ہیں ثم قال تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ای هو اہل ان یجل فلا یؤصى، وہ ذات ایسی ہے جس کی ہر حال میں تعظیم کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُكْرَمَ فَيُعْبَدْ، اللہ تعالیٰ کی تکریم کا نتیجہ یہ ہے اس کی عبادت کی جائے۔ وَيَشْكُرَ فَلَا يَكْفُرْ، اس کا شکر کرے کبھی کفر نہ کرے۔ وَأَن يَذْكُرَ فَلَا يَنْسَى، ہر وقت اللہ کو یاد کرے اور کبھی بھول نہ جائے۔ وقال ابن عباس ذی الجلال والاکرام ذی العظمت والکبریاء۔ وقال الامام احمد
حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني أن أبي الأذراء أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اللہ یغفر لکم، تم اللہ کی عظمت بیان کیا کرو، اللہ کی تعظیم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وفی الحدیث الاخر ان من جلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وذی السلطان وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اللہ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ سلطنت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کی عزت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو حامل قرآن ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن پڑھانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی عزت فرماتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو جو غلو کرے، اور ایسا نہ ہو جو بالکل زیادہ حق سے دور ہٹ جائے۔ اللہ کے قرآن کی تفسیر قرآن کرے گا یا فرمان محمد مصطفیٰ کرے گا یا اصحابہ رسول فرمائیں گے۔ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا ابو یوسف الحربی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا حمید الطویل ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول قال العزو بیاد الجلال والاکرام وقضى رواه الترمذی عن محمود بن غیران عن محمد بن اسماعیل عن حماد بن سند ثم قال غلط المؤمل فيه وغريب ليس بمحفوظ وانما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن عبید بن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ العزو پناہ پکڑو یا ذل جلال والاکرام، تو جو آدمی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفظ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں حل فرما دیتے ہیں۔ وقد قال الامام احمد حدثنا ابراہیم بن اسحاق قال حدثنا عبد اللہ بن المبارک ان یحییٰ بن حسان المقدسی ان ربیعۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العزو بذی الجلال والاکرام، رواه النسائی من حدیث عبد اللہ بن باربی وقال الجوہری العز فلان بفلان۔ العزو کا کیا معنی؟ کہتا ہے جیسے علماء لغت میں سے جوہری فرماتے ہیں العز کا معنی لازمہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلان فلاں کو العز مانا اس کا بالکل ساتھ پکڑ لیا، تم بھی اللہ کے نام کا ساتھ پکڑ لو، چلتے پھرتے ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ وقول ابن مسعود العزو بیاد الجلال والاکرام الزموا، یقال الالزاز هو الالحاح، اور بعض علماء کہتے ہیں العزو کا معنی ہے کہ عاجزی سے رو رو کے اپنے رب کو پکارو۔ قلت وکلاہما قریب من اللہ واللہ اعلم وهو المداومۃ واللزوم والالحاح۔ وفي صحیح مسلم وسنن عبد اللہ بن حسن عائشہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آخر تفسیر سورۃ الرحمن وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ سورۃ الرحمن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پڑھنا نصیب فرمایا، اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ اب سورۃ الواقعہ کا درس ہوگا برحمت اللہ وفضلہ ومنہ وعطائہ۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کو گھر میں بھی بار بار پڑھا کریں، اور اردو کے ترجمے دیکھ لیا کریں۔ آپ کی جو بھی زبان ہے، ہر زبان میں الحمدللہ ترجمے موجود ہیں، تو اس کو بار بار پڑھا کریں۔ تو یہ ایک صورت نہیں ہوتی، جب ایک صورت کے الفاظ پہ آپ اپنا دل و دماغ لگا دیں گے نا تو پھر آگے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر تفسیر جلالین کا صرف ایک پارہ پڑھاتے ہیں، تفسیر بیضاوی کا ایک پارہ پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان کو اصول تفسیر پڑھا دیتے ہیں، پھر ان کو مصطلحات الحدیث پہلے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اصول تفسیر کے بعد پھر ان کو وہ خلاصہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھر ایک ایک لفظ پہ
ہر قسم کی بحث سے گزارتے ہیں، قواعد کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، مشکلات الفاظ کے اعتبار سے، حل اللغات کے اعتبار سے، پھر وہ ترجمہ جو صحابہ نے فرمایا ہے، پھر اس کا سلیس مفہوم اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے، کیوں لفظ تو وہی آئیں گے نا بار بار۔ آپ نے یعلمون کا معنی سمجھ لیا تو جہاں بھی یعلمون آئے گا سمجھ جائیں گے نا۔ آپ نے اگر تعلمون کا معنی سمجھ لیا، جہاں بھی تعلمون آئے گا تو اب یعلمون اور تعلمون میں آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی عنایت سے ہوا ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اللہ تعالی کے فضل سے حج کیا ہے، اور حج کرنے سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے پہلے والے گناہ جو ہیں وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ مثلا ایک جگہ آپ گھر میں آگ جلاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے چولہا ہے، آگ جلاتے ہیں، اب آگ بجھ گئی، آپ نے وہاں سے اس کی راکھ واکھ بھی جھاڑ دی، لیکن اس آگ کے نشان اور اثرات تو پڑے ہیں نا وہاں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کچھ اثرات تو ہیں نا ہمارے اندر۔ تو اس اثرات کے مٹانے کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر بندے کو گناہ یاد آتے ہیں اور نادم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بندے کو ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے میں کیا تھا، میری زندگی کیسے غلط تھی، اب اللہ نے مجھے حج نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا گھر نصیب کر دیا ہے۔ تو اس کا علاج میرا بھائی یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، اور آج کل کے دور میں ویسے بھی اللہ والوں کا ملنا بڑا نایاب ہو گیا ہے، اب کوئی ہماری بدقسمتی ہمیں تو نہیں ملتا بھائی۔ تو اب علاج کیا ہے کہ وہی علاج کرو جو ابتدا میں تھا، اسی سے اصلاح ہوگی، کہ جتنا وقت ملے قرآن پڑھو، 10 منٹ بھی مل جائیں، ایک صفحہ تو پڑھ لو گے، ایک رکوع تو پڑھ لو گے، جتنا تمہیں وقت ملے قرآن پڑھو، اور جتنا وقت ملے استغفار کرو۔ اچھا، استغفار کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر وضو آپ بیٹھے ہیں، دکان ہے، تجارت ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، پڑھتے رہے، آپ بستر پہ بیٹھے ہیں، پڑھتے رہے۔ اور تیسری چیز ہے درود شریف، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں درود شریف پڑھیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس سے اصلاح آدمی کی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، استغفار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ان 3 چیزوں کو وظیفہ بنا لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، اور اچھا انسان کے سارے ہم غم پریشانیاں جو ہیں وہ بھی دھل جاتی ہیں۔ اچھا انسان کے رزق میں تنگی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ استغفار کی شان ہی ایسی ہے کہ آپ تجربہ کریں نا ذرا، 1 مہینے کے لیے تجربہ کریں کہ روزانہ کم از کم 2000 دفعہ استغفار پڑھو، 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کیسے قرضے اترتے ہیں، کیسے تنگی مٹ جاتی ہے۔
بس ہمت ہونی چاہیے. اصل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہمتیں نہیں رہی. میرے استاد تھے، میرے شیخ تھے، بڑھاپا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں بڑھاپا، پھر بیماریاں، اور اس کے باوجود وہ جناب صبح نماز پڑھ کے 10 پارے قرآن پاک کی منزل تھی. 10 پارے. اور ایک دن رات میں 1,00,000 درود شریف پڑھتے تھے. اور ایک دن رات میں 1,00,000 کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے تھے. اور پھر سارے شاگردوں کو بھی پڑھاتے تھے، مہمانوں کو بھی ملتے تھے، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کے حال احوال بھی کرتے تھے. یہ کیسے ہو جاتا تھا؟ اللہ کی توفیق ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے اپنے بزرگ تھے شیخ الیاس رحمت اللہ علیہ، تو روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. میں خود نہیں مانتا تھا. میں نے کہا یہ بتائیں، ایسے کہتے ہیں بوڑھے آدمی ہیں، قرآن 30 پارے روز. تو ایک دن میں لے کے ان کو چلا گیا مینا. اس دور میں مینا میں ہوتے تھے قہوے شاوے. وہاں جا کے ہم نے چارپائی لی، بیٹھ گئے. حضرت گاڑی میں وہ 8 آنے 4 آنے لیتے تھے، خط چلتے تھے، اس میں ہم بیٹھ گئے. تو یہاں مکے سے مینا جاتے جاتے 8 پارے تو انہوں نے پڑھ لی. پھر وہاں گئے، اب جناب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. پھر کھانا آیا، کھانا کھایا، میں سونے لگا تو وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا میں سو گیا. 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی، دیکھا حضرت بیٹھے پڑھ رہے ہیں. پھر میں سو گیا. گھنٹے کے بعد میں پھر اٹھا، دیکھا پھر پڑھ رہے. میں نے کہا حضرت مہربانی کرو، آرام بھی تو کر لو. انہوں نے کہا بھائی مکی صاحب بات یہ ہے کہ کچھ اللہ کے ساتھ ایسا مسئلہ تعلق بن گیا ہے، جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا نیند آتی نہیں. میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں. وہ جناب صبح تک قرآن شریف پڑھتے رہے، اور عین صبح کی اذان ہوئی تو ان کا قرآن بھی ختم ہوا. پھر ہم نے نماز پڑھی، واپس آ گئے گھر میں، ناشتہ کیا، پھر وہ سو گئے. بوڑھے آدمی اور 30 سپارے روز قرآن. اب کہنا تو بڑا آسان ہے. ہمارے اپنے مدرسے میں استاد تھے قاری یاسین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے تراویح میں، اور ان کے سارے شاگرد اور بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے. این ساری کا وقت ہوتا قرآن ختم. ایک رات میں پورا قرآن، اور ایک جگہ غلطی بھی نہیں لگی. یہ اللہ کا کرم ہے. تم اللہ کے ساتھ لو لگاؤ تو اللہ بھی اپنا بنائے نا. دیکھو نا، کسی کے پاس جاتے ہو، ملتے ہو تو تعلق بنتا ہے نا. تم تو اللہ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے تو تعلق کیسے بنے؟ تم تو ہر وقت اس کی مخالفت کر رہے ہو، ہر وقت اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تعلق بنے کیسے؟ تعلق بناؤ. فرض نمازوں کی پابندی کرو، والدین کی فرما برداری کرو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کی کثرت کرو، درود پاک کی مداومت کرو. انشاءاللہ دین و دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.